ان کو بات کرنے کے لیے موقع دینا چاہیے. وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں موقع ملے. وہ صرف ٹی وی پہ میڈیا پہ فوکس کر رہے ہیں, اپنی گورننس پہ نہیں کر رہے ہیں. تو جیسے وہ سندھ گئے, ان کا استقبال بھی ہوا, انہیں پروٹوکول بھی دی گئی, حیدرآباد گئے, نوری آباد گئے, جہاں پہ بھی گئے. لیکن سی ایم سندھ صاحب کی بات ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اس کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کے, اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو پھر یہی ہوتا کہ یار سندھ حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا یہ سندھ حکومت نے قصدن کیا. تو سندھ حکومت نے ان کو ہر قسم کی سہولیات فراہم کی. اور جب نوری آباد سے واپس آ رہے تھے تو رات کو نیچرلی ٹرکس وغیرہ آتے ہیں, ٹریفک جام ہوتی ہے. یہ تو ہر جگہ پہ, ہمیں اسلام آباد میں بھی ملتا ہے, ہر جگہ پہ یہ ٹریفک جامز ہوتی ہیں. تو سی ایم سندھ نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھ کے یا سیکیورٹی کا خیال نہ کرتے ہوئے دوسرے ویران ایریا سے آئے. تو اللہ نہ کرے وہاں پہ کچھ ہوتا, اور پھر یہ خبر بناتے ہیں کہ ہمیں سیکیورٹی نہیں دی گئی, ہمارے لیے راستہ بند کیا گیا, ہمیں اجازت باغ جناح کی نہیں دی. باغ جناح ہاں, ہمیں اجازت نہیں دی گئی. باغ جناح کی آپ کو تو اجازت ملی تھی, لیکن آپ بھر نہیں سکتے تھے یا اس میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے تھے, اس لیے آپ روڈ پہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. تو ان حالات میں جب آپ کو سیکیورٹی تھریٹ بھی ہو, ایمرجنسی بھی ہوتی ہے, اور روڈ بند کرنے کے لیے تو 10 بندے بھی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو ایک قطاریں لگ جاتی ہیں. تو ان چیزوں کو اس نے غلط طریقے سے استعمال کیا. تو یہ شرمندگی اور یہ خفت جو ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے, تو ہم اس پہ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور ان کو کم از کم ایک پازیٹیو سوچ, ایک پازیٹیو ورکنگ ریلیشن میں ساتھ ان کو چلنا چاہیے تھا. لیکن بدقسمتی ہے, ان کا ایجنڈا کہہ دیا 804 ہے, یا اڈیالہ روڈ پہ بیٹھو, یا ادھر ادھر گورنمنٹ کے املاک کو نقصان. تو اس پہ ہم ان کے رویے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور ابھی بھی میں صبح دیکھ رہا تھا کہ کوئی کہتے کہ ہم اجرک واپس کر رہے ہیں, ہم ٹوپی واپس کر رہے ہیں. یہ کہاں کی روایت ہے؟ مہمان آئے آپ اس کو عزت دے اور پھر ہم یہ طریقہ کریں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو اپنے صوبے کے پختونوں کی روایات کا بھی خیال رکھنا چاہیے, نہ کہ ہماری بے عزتی یا پختونوں کے اس پہ کوئی آنچ آنے دیں. میں آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی سیر بھی بیٹھے ہیں, کوئی آپ لے لیں نقوی صاحب سے, پھر آپ سے لے لیتے ہیں. کیا یہ بتائیں کہ آپ نے 3-4 مسائل کا ذکر کیا, کیا ہے, لوڈ شیڈنگ, سارا کچھ. آپ حکومت کا ساتھ بھی دے رہی ہیں اور مسائل کا ذکر بھی کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ حکومت کے تعاون فراہم کر کے, مدد فراہم کر کے, پھر اتنے سارے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں, کیا اس کا کوئی حل بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیے بھائی, ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ ہم حکومت کی جو اس وقت کی سپورٹ ہے یا حکومت کو جو مدد ہے, وہ صرف اور صرف پاکستان کے فیور میں ہم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر ہم استحکام دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ہم ترقی سے سنسیئر ہیں, پاکستان کے اندر ہم روزگار لوگوں کو ملتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, مہنگائی کو کم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں, غربت کو کم ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم نے ان دا انٹرسٹ آف پاکستان اور انٹرسٹ آف ڈیموکریسی ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں, ہم تنقید ضرور جاری رکھیں گے, لیکن جہاں ہمیں لگے گا تنقید کی ضرورت ہوگی, لیکن جہاں ہمیں لگے گا کہ حکومت کوئی اچھا کام کر سکتی ہے تو ہم اس اچھے کام میں روڑے نہیں اٹکانا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم انہیں ایک سپورٹنگ ہمارا ایک رول ہے. ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, حکومت میں نہیں ہیں, ہم حکومت کی کابینہ میں نہیں ہیں. کابینہ جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے وہ پالیسی میکنگ میں ہوتی ہے, وہ فیصلہ ساز ادارہ ہوتا ہے, فیصلہ ساز فورم ہوتا ہے, ہم اس کا حصہ نہیں ہیں. لیکن یقیناً اگر کسی فیصلے سے ہم متفق نہیں ہوتے تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جو آرڈیننس کی بات کی ہے سیکرٹری جنرل صاحب نے, اس کے اوپر بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا کہ یہ کس طریقے سے پروملگیٹ ہو سکتا ہے جبکہ آئین کا یہ
بنیادی جو ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ کی اپروول ہو, ان کا دستخط ہو. یہ چیز اپوزیشن کو دیکھنی چاہیے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ جس طرح سے کہا سیکرٹری جنرل صاحب نے کہ وہ لگی ہوئی ہے انتشار پھیلانے میں, ڈویژن پھیلانے میں, نفرت پھیلانے میں, ایک قیدی کی پیچھے وہ لگی ہوئی ہے. لیکن پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے, اور پورے ملک کے اندر خاص طور پہ جو جمہوری اداروں کو آئین میں جس طرح سے کام کرنا ہے وہ کس طرح وائلیٹ ہو رہا ہے, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے. یہ مدعا تو بنیادی طور پر اپوزیشن کو اٹھانا چاہیے تھا. لیکن ہم نے یہ نہیں سوچا ہے کہ اگر ہم حکومت کی سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم ہر چیز پہ آنکھ بند کر کے بیٹھیں گے. جہاں ہمیں ان کی غلطی نظر آئے گی, جہاں ہمیں آئین کی خلاف ورزی نظر آئے گی, قانون کی خلاف ورزی نظر آئے گی, وہاں پر ہم نے پہلے بھی کہا ہے ہم آواز اٹھائیں گے. ہم نے آواز اٹھائی اور یہ ہمارے ہی آواز اٹھانے کا نتیجہ تھا جس کی وجہ سے حکومت نے اپنا یہ, میں تو اسے بلنڈر کہوں گی, یہ غلطی نہیں ہے, یہ بہت بڑا بلنڈر ہے جو ہوا ہے, اس کو انہوں نے جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا ہے. لیکن بالکل سیکرٹری جنرل صاحب کی بات کو میں سپورٹ کروں گی, انڈورس کروں گی کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیونکہ کالے قانون تو پاکستان کی تاریخ میں بنے ہیں, لیکن اس تاریخ کے اندر بھی یہ بہت بڑا کالا کام ہوا ہے کہ آپ پروملگیٹ کرتے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا ہوتا تھا کہ پروملگیٹ ہوتا تھا, پھر ہم سے چھپا لیتے تھے آرڈیننس, وہ دکھاتے نہیں تھے ہمیں. تو لیکن اب تو کیا ہوا ہے کہ آرڈیننس صدر کو بھی نہیں دکھایا. سے یہ عجیب بات ہوئی ہے, بہت ہی عجیب بات, جو کہ بہت افسوسناک ہے. ایک سوال ادھر سے سعید بھائی پھر آپ لے لیں, پھر وہاں سے لے لیں, آپ کر لیں وہاں سے. بھائی درختوں کی کٹائی جو ہے وہ تو ہو رہی ہے, لیکن اس کی بجائے یہاں پر پام ٹریز ایروکیریا لگائے جا رہے ہیں جو یہاں پہ موسمی پودے نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں انکروچمنٹ کی اس میں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا ہے. اس پہ کوئی پارٹی بات نہیں کرے, حالانکہ بڑی امام جو مسلم کالونی تھی وہ پیپلز پارٹی کا ایک قسم کا گڑھ سمجھے جاتی تھی. تو اس حوالے سے ابھی تک کوئی نیا عمل جو ہے اسلام آباد کے حوالے سے جو انکروچمنٹ کے نام پہ لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ بھائی. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے جو آپ نے پام ٹریز کی پلانٹیشن کا اٹھایا ہے. میرے لیے خود بہت ہی افسوسناک ہے کہ پام ٹریز اسلام آباد میں, دیکھیں آپ شجر کاری کریں لیکن آپ کوئی اسیسمنٹ کریں, انوائرمنٹ اسیس کیا جاتا ہے, انوائرمنٹل امپیکٹ اسیس کیا جاتا ہے, اس کے لیے ادارے قائم ہوئے ہیں. کوئی انوائرمنٹل اسیسمنٹ بتائیں جو آپ کو یہ کہتی ہے کہ اسلام آباد میں آپ وہ درخت لگائیں جو اسلام آباد کے سوئل کے لیے ہے ہی نہیں. تو آپ پام ٹریز جو آپ مطلب اور اس طرح کے درخت لگا کر کیا ثابت کر رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں؟ تو بالکل ایل پلاننگ ہے, کوئی ویژن نہیں نظر آتا ہمیں کلائمیٹ چینج منسٹری کا. میں تو کہوں گی, مجھے نہیں پتا منسٹر صاحب اس میں خود توجہ دے رہے ہیں کہ نہیں. جب ہمیں یہ درخت نظر آ رہے ہیں, آپ کو ایسے غلط درخت نظر آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر, تو ان کو کیوں نہیں نظر آ رہے؟ یہ بہت حیران کن بات ہے. دوسرا, انکروچمنٹ پہ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے, حکومت سے بھی کہی ہے. ہم نے اس بات کو بلکہ میں نے یہاں پر بھی اور ہمارے دیگر ساتھیوں نے جہاں جہاں لوگوں کو غلط طریقے سے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے, ہم نے اس کارروائی کی مذمت کی ہے. ہم آج بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. اگر آپ ڈاکیومنٹیشن کے نام پر یا ریگولرائزیشن کے نام پر لوگوں کو بے گھر کر رہے ہیں تو پھر انہی لوگوں کو متبادل گھر دینا بھی حکومت کا کام ہے. اسٹیٹ کا کام کیا ہے؟ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 38 پڑھ لیں, اس میں اسٹیٹ کی تمام تر ذمہ داری لکھی ہے. تو اگر اسٹیٹ کو کسی وجہ سے کوئی کہیں انکروچمنٹ ختم کرنی ہے تو وہاں پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی بھی جو سیکیورٹی ہے, جو ان کی چھت ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے, اس کی بھی فیسیلیٹیشن حکومت کی ہی ذمہ داری ہے. حکومت کو اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے, بالکل ضرورت ہے. جی اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ ابھی آرڈیننس کی بات تو ماضی کی ہوگی, واپس لے لیا, لیکن ابھی جوائنٹ سیشن کی باتیں چل رہی ہیں کہ حکومت جوائنٹ سیشن بلانے جا رہی ہے اور بڑی قانون سازی وہاں ہونے جا رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی سے قانون سازی کے حوالے سے جو انہوں نے رابطہ کیا, اعتماد میں لیا, اور دوسرا کیا حکومتی اتحادی ہونے کے طور پر پیپلز پارٹی سے آرڈیننس پر بھی اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ ہم یہ اقدام کرنے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. بالکل یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تو ہوئی تھی
کہ جی ہم لیجسلیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں گے ضرور. خاص طور پہ جو گورنمنٹ بلز آتے ہیں تو ہمارا انپٹ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ ہمارا انپٹ لیں گے, لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کو کئی مرتبہ ڈسریگارڈ کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں اس پر احتجاج کرنا پڑتا ہے, پھر فلور پر ہمیں امینڈمنٹس دینی پڑتی ہیں لیجسلیشن کے اوپر, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ ہے یا پیپلز پارٹی کا تعاون حاصل ہے تو پیپلز پارٹی آنکھیں بند کر دے گی لیجسلیٹو پروسیس پر, اور آپ کوئی بھی بل لے آئیں گے اس پر کچھ بھی لکھا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا. پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, وہ اس ملک کو پہلا متفقہ آئین دینے والی جماعت ہے, وہ قانون اور آئین میں گہرا یقین رکھتی ہے. ہم ہر چیز کو فائن ٹیون کرتے ہیں, اپنا لینس لگاتے ہیں, ہماری لیگل ٹیم اسے دیکھتی ہے, ہماری لیجسلیٹو کمیٹی ہے جس کے اندر بلز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, ہمارے اپنے اراکین کے بلز کو اس میں دیکھا جاتا ہے, اور ہم گورنمنٹ بلز کو بھی اس میں دیکھتے ہیں. تو کوئی بھی بل اگر ہمارے سے کنسلٹ کیے بغیر آتا ہے اور تو اس پر جو ہمارا اعتراض ہوتا ہے پھر ہم وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. لیکن آئیڈیلی یہ بات درست ہے آپ نے جو فرمائی کہ جو آرڈیننسز ہیں انہیں بھی ہمارے ساتھ انہیں شیئر کرنا چاہیے, اور یہ بات ہماری پارٹی کے چیئرمین نے بھی اس کا اظہار کیا ہے کہ ہر قسم کی لیجسلیشن پیپلز پارٹی کو کے ساتھ شیئر ہونی چاہیے. ہم وہ جماعت ہیں جو قانون سازی میں گہرا انٹرسٹ اور یقین رکھتے ہیں. اب اپوزیشن کا کام بھی اگر پیپلز پارٹی کو کرنا پڑے تو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈبل ہے. تو ہم ایک بحیثیت اپنی جماعت کی, اور کیونکہ اپوزیشن تو اپنا رول ادا ہی نہیں کر رہی ہے, کسی قانون سازی کے عمل میں اپوزیشن اپنا کام نہیں کر رہی ہے. بڑی بڑی باتیں وہ کرتے ہیں جی کہ جی وہ 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی, آپ بتائیں کہ آپ نے عملی کام کیا کیا ہے شور مچانے کے علاوہ؟ آپ نے پارلیمنٹ کے فورم پر کون سا لیجسلیٹو طریقہ اختیار کیا ہے ایسی قانون سازی کو صحیح کرنے کا؟ اس میں اپنا کیا انپٹ دیا ہے؟ تو ہم اپنا انپٹ دینے میں یقین رکھتے ہیں, اور اسی لیے ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں آرڈیننسز کے اوپر بھی اعتماد میں لینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جوائنٹ سیشن کے حوالے سے آپ نے کیا, ہمیں یہ پتہ چلا ہے کل کے کوئی جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے 20 تاریخ کو. کل تک کی تو یہ خبر تھی کہ ہمیں ابھی تک نہیں پتہ کہ اس کا ایجنڈا کیا ہوگا بطور ایک جماعت, انڈیپینڈنٹ جماعت. اگر آج کوئی ہمیں وہ اعتماد میں لینے کی کوشش کریں گے یا کوشش شروع کریں گے تو وہ الگ بات ہے, لیکن